اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تمارین میں وارد ہو چکے ہیں اور یہاں پہ جو ہے ہم اجب عن الاسئلۃ الآتیہ دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ یہ سوالات کتاب میں موجود نہیں ہیں، آپ نے اپنے طرف سے اس کے جوابات دینے ہیں۔ من این انت، آپ کہاں سے ہو؟ تو مثلا آپ نے کہنا ہے میں پاکستان سے ہوں، تو کیا کہو گے؟ انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں۔ انت من فلپین، کیا آپ فلپائن سے ہیں؟ تو آپ کہو گے کہ مثلا کہو گے لا انا، مثلا کہو گے لا انا من الہند، میں ہندوستان سے ہوں۔ ایسے من من الصین، چین سے کون ہے؟ تو کہیں گے کہ محمد من الصین، محمد چین سے ہیں۔ کچھ بھی آپ اپنی طرف سے لگا سکتے ہیں۔ 4 نمبر پر ہے من این حامد، حامد کہاں سے ہے؟ تو آپ کہو گے کہ مثلا ہوا کے ساتھ جواب دو گے تو بہتر ہے، ضمیر کے ساتھ کہو گے ہوا، مثلا ہوا من العراق، وہ عراق سے ہے۔ این ذهب عباس، عباس کہاں گیا؟ تو مثلا آپ کہنا چاہو کہ وہ لیٹرین گیا ہے، تو آپ کیا کہو گے ذهب الی المرحاض، وہ لیٹرین کی طرف گیا ہے۔ 6 نمبر پر ہے الذهب علی الی المدیر، کیا علی پرنسپل کے پاس گیا ہے؟ تو آپ کہو گے نعم، مثلا نعم کے ساتھ جواب دو، نعم ذهب علی الی المدیر، ہاں علی پرنسپل کے پاس گیا ہے۔ تمرین نمبر 2 میں ہے اقرأ وقت مع ضبط الاواخر الکلمات، لکھو پڑھو اور کلمات کے اواخر کو ضابطہ دو۔ الغرفۃ یعنی کمرہ، من الغرفۃ کمرے سے، من الحمام حمام سے، المرحاض لیٹرین، الی المرحاض لیٹرین کی طرف، الیابان جاپان، الفلپین فلپین، من الہند ہندوستان سے، الی الصین چین کی طرف۔ تمرین نمبر 3 میں کہتے ہیں اقرأ واکتب، لکھو اور پڑھو۔ من این فاطمۃ، فاطمہ کہاں سے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہی من الہند، وہ ہندوستان سے ہے۔ خرج المدرس من الفصل، استاد کلاس سے نکلا، وذهب الی المدیر، اور مدیر کی طرف گیا۔ دیکھیں یہاں پر میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ جملے کی 2 قسمیں ہیں، یا جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ ہو تو اس میں مبتدا خبر ہوتے ہیں، جملہ فعلیہ ہو تو اس میں فعل اور فاعل ہوتا ہے۔ اب یہاں اس جملے کو آپ دیکھ لیں کہ خرج المدرس، مدرس نکلا، یہ جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ خرج فعل ماضی ہے، مدرس ہو اس کا فاعل ہے، یعنی فعل اور فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ جملہ فعلیہ میں ہوتی یہی ہے۔ اب دیکھیں خرج یعنی وہ ایک شخص نکلا، ذهب وہ ایک آدمی گیا، یہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ یاد کرو گے۔ ضرب وہ ایک شخص، اس ایک شخص نے مارا، تو یہ فعلا کے وزن پر آتے ہیں۔ ابھی ابتدا میں یہ آپ سیکھ لیجئے، انشاءاللہ بعد میں مزید بھی جو ہے وہ آپ سیکھ لیں گے۔ خرج المدیر من الفصل، استاد کلاس سے نکلا، وذهب الی المدیر، خرج المدرس من الفصل، استاد کلاس سے نکلا، وذهب الی المدیر، اور مدیر کی طرف گیا۔ ذهب یعنی گیا، الی المدیر مدیر کی طرف۔ 3 ذهب تاجر، تاجر گیا، الی الدکان، دکان کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ 4
خرج حامد من الغرفۃ، حامد کمرے سے باہر نکلا، وذهب الى الحمام، اور حمام کی طرف گیا۔ 5 نمبر پر ہے من خرج من الفصل، من خرج من الفصل، کلاس سے کون نکلا، من یعنی کون، خرج نکلا، من الفصل کلاس سے، کلاس سے کون نکلا۔ دیکھیں من اور من جب اعراب نہ ہو ایک طرح لکھے جاتے ہیں، لیکن یہ پھر آپ دیکھیں گے اولاً تو من جو داخل ہوتا ہے وہ اسم پہ داخل ہوتا ہے، اور خرج ظاہر فعل ہے، تو یہ آپ کو جملے کو دیکھ کے اندازہ ہوگا، جو کہ بعد میں انشاءاللہ آپ کو تجربہ ہو جائے گا۔ 6 خرج الطالب من المدرسۃ، طالب علم مدرسے سے نکلا، وذهب الى السوق، اور بازار کی طرف گیا۔ 7 خدیجۃ من الصین، خدیجہ چین سے ہے، وخالد من الیابان، اور خالد جاپان سے ہے۔ تمرین نمبر 4 ضع فی الفراغ فیما یلی، ضع فی الفراغ فیما یلی یعنی ضع یعنی رکھیں، فی الفراغ خالی جگہوں میں، فیما یلی مندرجہ ذیل، حرف جر، حرف جر کو مناسباً جو مناسب حرف جر، یعنی مناسب حرف جر کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور اس درس میں آپ پہلی بھی 4 حروف جر پڑھ چکے ہیں، من، الی، فی، علی، یہ پڑھ چکے ہیں، معنی بھی آپ کو آتے ہیں۔ تو اب معنی کو دیکھ کے آپ اندازہ لگاؤ گے، تو پہلے خالی جگہ میں الکتاب، خالی جگہ المکتب۔ اگر آپ کہنا چاہو کہ کتاب میز پر ہے تو کیا کہو گے؟ کہو گے الکتاب علی المکتب، کتاب میز پر ہے۔ 2 الطالب خالی جگہ الفصل، کیا کہو گے؟ الطالب فی الفصل، طالب علم کلاس میں ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 ذهب حامد الی الجامعۃ، حامد یونیورسٹی کی طرف گیا۔ 4 خرج المدیر، خالی جگہ المدرسہ، تو کیا کہو گے؟ خرج المدیر من المدرسۃ، پرنسپل مدرسے سے باہر نکلا۔ 5 ذهب محمد من الصین، محمد چین سے گیا، الی الیابان، جاپان کی طرف۔ الکلمات الجدیدہ، تو نئے کلمات، المدرسۃ مدرسہ، الفصل کلاس، الحمام حمام، المرحاض لیٹرین، المطبخ کچن، الغرفۃ کمرہ، الجامعۃ یونیورسٹی، السوق بازار، الیابان جاپان، الصین چین، الہند ہندوستان، الفلپین فلپائن، یہ، اور المدیر پرنسپل، ذهب وہ ایک شخص گیا، بس یہ یاد کر لے، ذهب یعنی وہ ایک آدمی گیا، ٹھیک ہے، فعل ماضی ہے یہ۔ خرج وہ ایک آدمی نکلا، یہ چیزیں یاد کر لے۔ اور آخر میں جو ہے فی، علی، من، الی، یہ 4 جو ہے من حروف الجر، یہ حروف جارہ میں سے ہے۔ الدرس الخامس، 5واں درس، سعید، اب یہ ایک ڈائلاگ ہے وہ پڑھتے ہیں۔ سعید اکتاب محمد ھذا یا یاسر، کیا یہ محمد کی کتاب ہے اے یاسر؟ ہم نے دیکھے ابتدائی دروس میں جو چیزیں آپ کو بتائی تھی وہ بس ذہن میں لاتے رہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ بھئی مرکب جو ہے، مرکب ایک ہوتا ہے مرکب ناقص، جس میں ہوتا تو وہ مرکب ہے، لیکن اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ انسان پوری طرح بات کی سمجھ نہیں آتی، اور اس میں مرکب ناقص میں ایک چیز جو ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں، مثلا زید کی کتاب، کی آتا ہے، کبھی کہتے ہیں کی، کا کی، 2 اسموں کے درمیان جو کا کی کا استعمال ہو رہا ہے، اس کو ہم مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اور عربی زبان میں جو ہے، خدمت میں عرض کروں کہ جیسے کہتے ہیں کتاب زید، زید کا کتاب، زید کی کتاب،
مضاف کے اوپر کبھی الف لام داخل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی. مضاف الیہ کے اوپر الف لام داخل ہوتا ہے، الف لام داخل ہوتا ہے، اور یعنی داخل ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے. اس میں جو ہے جیسے آپ کہتے ہو کتاب، لیکن یہ مضاف الیہ مجرور ہوگا، ہمیشہ مجرور ہوگا. یعنی مضاف الیہ کا خاصہ یہ ہے کہ یہ مجرور ہوگا. جیسے آپ نے کہا کتاب و زیدین، زید کی کتاب، زید کی کتاب ترجمے میں آیا. یہاں پہلے جملے میں آپ نے دیکھا کہ کتاب محمد، یہ بھی مضاف ہے، کتاب محمد، یعنی کیا آ تو ظاہر حرف استفہام ہے، کتاب محمد، کیا یہ محمد کی کتاب ہے، احاذا یہ کتاب محمد، محمد کی کتاب. آپ نے دیکھا اس میں کتاب کیا ہے، مضاف ہے، اور محمدن کیا ہے، مضاف الیہ ہے. اسی وجہ سے تو مجرور ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو پہلا ہے کتاب محمد ھذا، کیا یہ محمد کی کتاب ہے، یا یاسر، اے یاسر. تو یاسر کہتے ہیں لا نہیں، ھذا کتاب حامد، یہ حامد کی کتاب ہے. آپ نے دیکھا کتاب حامد مضاف اور مضاف الیہ ہے، یعنی حامد کی کتاب. حامدین کیوں ہم نے پڑھا، اس وجہ سے پڑھا کہ حامدین مضاف الیہ ہے، کتاب کیا ہے، مضاف ہے، کی کا معنی پیدا ہوتا ہے اس میں. سعید کہتا ہے این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے، ٹھیک ہے. یہ کتاب محمدین بھی اسی طرح مضاف الیہ ہے. یاسر کہتا ہے ہوا علی المکتب ہناک، ہوا یعنی وہ کتاب، علی المکتب میز پر ہے، ہناک وہاں. ہونا کا معنی ہوتا ہے یہاں، ہونا کا معنی ہوتا ہے وہاں، وہ وہاں میز پر ہے. تو سعید کہتا ہے این دفتر عمار، عمار کی کاپی کہاں ہے. ابھی آپ نے دیکھا دفتر عمار، عمار مضاف الیہ ہے، دفتر کیا ہے، مضاف ہے. عمار کی کاپی کہاں ہے. تو یاسر کہتا ہے ہوا علی المکتب المدرس، ہوا یعنی وہ علی المکتب میز پر ہے، مکتب المدرس مدرس کی میز پر ہے، مدرس کی میز پر ہے. دیکھا آپ نے. سعید کہتا ہے قلم من ھذا یا علیو، یہ کس کا قلم ہے اے علی. قلم من ھذا، من ھذا یعنی کس کا ہے یہ قلم، یا علی اے علی. تو علی کہتا ہے ھذا قلم المدرس، یہ مدرس کا قلم ہے. آپ نے دیکھا کہ قلم المدرس یعنی مدرس کا قلم. سعید کہتا ہے این حقیبۃ المدرس، استاد کا بستہ کہاں ہے. حقیبہ کہتے ہیں بیگ کو، استاد کا بیگ کہاں ہے. تو چونکہ حقیبہ مؤنث ہے، اب مؤنث کے ضمیر کے ساتھ جواب دے رہے. علی کہتا ہے ہی تحت المکتب، یہ مکتب کے نیچے ہیں. تحت کہتے ہیں نیچے کو، فوق کہتے ہیں اوپر کو. اور تحت کے بارے میں ایک چیز اور بھی بتاؤں کہ تحت ہمیشہ مضاف استعمال ہوتا ہے، یعنی تحت المکتبے، مکتبے پڑھیں گے یہاں پہ چونکہ یہ مضاف الیہ اور تحت مضاف ہے. یہ پڑھ لیا. تمارین میں ہے کہ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، دیے گئے سوالات کے جوابات دیں. این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے. تو اب یہ درس میں موجود ہے، تو کہاں ہے محمد کی کتاب. تو انہوں نے کہا تھا ہوا علی المکتب ہناک، تو آپ کہیں گے کہ ہوا علی المکتب ہناک، یا کہو کہ ہوا علی المکتب، وہ میز پر ہے، تو حل ہو جائے گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ این کتاب عمار، عمار کی کتاب کہاں ہے. تو عمار کی کتاب کہاں تھی. عمار کی کتاب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عمار کی تو میرے خیال میں کاپی تھی، شاید یہ اس در سے مربوط نہیں بھی ہوں گے. تو آپ کہہ سکتے ہو مثلا کہ کتاب ہے تو کہو گے ہوا مثلا ہوا تحت المکتب، وہ میز کے نیچے ہیں، ٹھیک ہے. این حقیبۃ المدرس، مدرس کی، بلکہ انہوں نے شاید ان کو جو عمار کا ہے وہ بھی شاید اس درس میں موجود ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہاں حقیبہ مدرس جو ہے یہ حقیبہ ہی تحت المکتب، وہ مکتب کے نیچے ہیں، یعنی میز کے نیچے ہیں. اچھا یہ ہو گیا.
اب اگلی چیز جو ہے وہ کہتے ہیں ازف الکلمہ، ہاں ازف الکلمۃ الاولی الی الثانیہ، پہلے والے کلمے کو دوسری کی طرف مضاف کرو، یعنی مضاف اور مضاف الیہ کی یہاں تمرین کرا رہے ہیں۔ جیسے انہوں نے مثال دی ہے کہ کتاب ایک ہے کتاب محمد، اب اس کو مضاف مضاف الیہ بناؤ گے، ایک ہے کتاب ایک ہے محمد۔ اگر آپ کہنا چاہو کہ محمد کی کتاب تو کیا کہو گے؟ کہو گے کتاب محمد، محمد کی کتاب۔ اسی طرح دو اسم اور ہے کہ مکتب المدرس، کیسے بناؤ گے اس کو؟ کہو گے کہ مکتب، اولاً تو مضاف کو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ مضاف کو آپ نے تنوین آپ نہیں دے سکتے، مضاف تنوین قبول نہیں کرے گا، مضاف الیہ تنوین قبول کر سکتا ہے اگر الف لام داخل نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلے میں آپ نے دیکھا کہ اصل تھا کتاب محمد، لیکن جب مضاف بنایا تو کیا آپ نے کہا؟ آپ نے کہا کتاب محمد کو، چونکہ مضاف الیہ کرنا ہے تو کیا کہو گے؟ محمد، کتاب محمد، محمد کی کتاب۔ اور اسی طرح سے مکتب المدرس کو کیسے آپ نے بنایا؟ آپ نے بنایا کہ مکتب المدرس، استاد کی میز۔ اسی طرح اور بھی بناؤ، قلم حامد، کیا بناؤ گے؟ قلم حامد، حامد کی قلم۔ مفتاح البیت، کہو گے مفتاح البیت، یعنی گھر کی چابی۔ بیت عباس، کیا کہو گے؟ بیت عباس، عباس کا گھر۔ دکان تاجر، تو کیا کہو گے؟ دکان تاجر، تاجر کی دکان۔ الف لام داخل ہے تو تنوین مضاف الیہ پر نہیں لگانی، اگر داخل نہیں ہے تو تنوین لگانی ہے۔ غرفۃ علی، غرفۃ علی، غرفۃ علی، علی کی، علی کا کمرہ۔ بیت المہندس، کیا بناؤ گے؟ بیت المہندس، انجینئر کا گھر۔ دفتر سعید، تو کیا کہو گے؟ دفتر السعید، سعید کی کاپی۔ اسم الولد، کیا کہو گے؟ اسم الولد، لڑکے کا نام، ٹھیک ہے۔ مندیل یاسر، کیا بناؤ گے؟ مندیل یاسر، یعنی یاسر کا رومال۔ کتاب اللہ، تو کیا کہو گے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ قمیص عمار، کہو گے قمیص عمار۔ بنت طبیب، طبیب، الطبیب، تو کیا کہو گے؟ بنت الطبیب، یعنی ڈاکٹر کی بیٹی، ڈاکٹر کی بیٹی، ٹھیک ہے۔ سریر خالد، تو کہو گے سریر خالد، خالد کی چارپائی۔ مفتاح سیارت، تو کیا کہو گے؟ مفتاح السیارت، گاڑی کی چابی، ٹھیک ہے جی۔ یہ مضاف مضاف الیہ بنانے کا طریقہ ہے، بھئی یہ غور کرنا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کو کیسے سیٹ کرنا ہے۔ تمرین نمبر 3، اقرا واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، لکھ کے پڑھیں اور آخر کلمات کے آخر کو ضابطہ دیتے ہوئے، یعنی ان کو ٹھیک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اعراب نہیں ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مضاف کو ہم تنوین نہیں دے سکتے، یہ بات تو آپ کو ذہن میں آ گئی ہوگی۔ اب دیکھو، باب المدرسہ، مدرسے کا دروازہ، ٹھیک ہے۔ حمار الرجل، آدمی کا گدھا، ٹھیک ہے۔ بیت حامد، حامد کا گھر۔ سیارۃ المدیر، پرنسپل کی گاڑی۔ مندیل عمار، عمار کا رومال۔ اسم طالب، طالب علم کا نام۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، ٹھیک ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، ٹھیک ہے۔ یہ جو فی داخل ہوئے تو اس نے کتاب کو بھی مجرور کر لیا، ٹھیک ہے نا جی۔ مضاف کا ہمیشہ اعراب چینج ہوتا رہے گا، لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور رہے گا، ٹھیک ہے۔ من بیت المدرس، من بیت المدرس یعنی مدرس کے گھر سے۔ علی المکتب المدیر، مدیر کے میز کے اوپر۔ علی المکتب المدیر۔ تمرین نمبر 4 جو ہے وہ ہے اقرا، یعنی پڑھو
این بیت المدرس، استاد کا گھر کہاں ہے؟ تو وہ کہیں گے ہوا بعید، وہ دور ہے. اور 2 نمبر پر ہے القرآن القرآن کتاب اللہ. ٹھیک ہے جی. القرآن، قرآن جو ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے. آج یہیں تک پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ العزیز. نیکسٹ درس میں انشاءاللہ مزید جو ہے وہ ادامہ دیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.